بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ملک پاکستان میں، کیونکہ ہم تو اس ملک کے شہری ہیں، کچھ قوانین ایسے ہیں جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں ہمارے ہاں پارلیمنٹ ہے اور مختلف جو ہے ادارے ہیں، انہوں نے کچھ قوانین ایسے بنائے ہوئے ہیں جو اسلام کے متوازی ہیں، یعنی اسلام کے خلاف ہیں، اسلام کی ضد ہیں، اور اگر کہیں جواز کی صورت بھی ہے کسی حد تک، لیکن اس کے باوجود بھی جو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں انہیں اتنا زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور اس پر عمل اتنا سختی کے ساتھ کروایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ جو احکام شریعہ ہیں، جو فرض کے درجے میں ہیں، جن پر عمل کرنا جو ہے ضروری ہے، یا اسی طرح حدود ہیں، یہ شرعی حدود ہیں جن کا نفاذ جو ہے نوع انسانی کی فلاح بہبود کے لیے ضروری ہیں، اس حوالے سے جو ہے کوئی سختی نہیں ہوتی، ان قوانین پر عمل نہیں ہوتا، انہیں پس پش ڈال دیا جاتا ہے یا پھر انہیں ایک معمولی سی اہمیت دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر شریعت مطہرہ میں واضح اصول ہیں کہ زنا کرنے والا مرد اور عورت اگر شادی شدہ ہیں تو انہیں سنگسار کیا جائے، سنگسار بھی کھلی جگہ میں، کھلا میدان ہو اور سارے لوگ جو ہیں جمع ہوں، اور پھر پہلا پتھر جو ہے وہ شخص مارے جو فیصلہ کر چکا ہے، یعنی قاضی ہے، ملک کا سربراہ ہے، پہلا پتھر جو ہے وہی مارے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ پتھر مارے جنہوں نے گواہی دی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ فلاں شخص فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کر رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے پھر باقی لوگ پتھر مارتے رہیں، اس وقت تک سنگ باری ہوتی رہے جب تک کہ اس بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والے جو ہے فوت نہیں ہو جاتے۔ یہ ہے شادی شدہ لوگوں کے لیے، اور اس کے مقابلے میں جو شادی شدہ نہیں ہے ان کے لیے 100 کوڑے ہیں۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور جو شادی شدہ ہے ان کا تذکرہ جو ہے حدیث متواترہ ہے، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، اگرچہ اس کی تلاوت جو ہے منسوخ ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زانیا فرجموہما۔ لیکن ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ کوئی جتنا بڑا جو ہے بدکار ہے، زنا کا ارتکاب کرتا ہے، اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے لیے کوئی سزا نہیں، سزا تو ایک طرف رہی بلکہ وہ معاشرے میں جو ہے بڑی عزت والا سمجھا جاتا ہے، بڑے بڑے عہدوں پر بڑا جمع ہوتا ہے، لوگ لائن میں کھڑے ہو کر کے اس کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم کچھ قوانین ایسے دیکھتے ہیں جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر مالی جرمانہ ہمارے ہوتا ہے، کوئی اشارہ توڑ رہا ہے تو اس پر جو ہے مالی جرمانہ کیا جاتا ہے، ہیلمٹ استعمال نہیں کرتا یا جو ہے غلط راستے سے آتا ہے تو اس پر جو ہے مالی جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اگرچہ مالی جرمانے کے بارے میں فقہا کی مختلف آراء ہیں کہ مالی جرمانہ جو ہے کسی پر کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اگرچہ صحیح قول یہ ہے، اور جن کی یہ رائے ہے کہ مالی جرمانہ نہیں کر سکتے ان کے سامنے دلائل موجود ہیں۔ قرآن بھی ہے جو اصل اول ہے، سب سے پہلی دلیل ہے جس کی طرف ہر مسلمان جو ہے وہ رجوع کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ قرآن و حدیث میں اور فقہا کی عبارات میں جس رائے کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ مالی جرمانہ جو ہے جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، اور اس کی دلیل قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ لو، باطل طریقے سے، یعنی بلا وجہ، الا ان تکون تجارت،
مگر یہ کہ اگر کاروبار ہے یا بہمی اور رضامندی سے، تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو مالی جرمانہ ہے سکولوں میں لیا جاتا ہے کہ بچہ غیر حاضر رہتا ہے، یا اسی طرح جو ہے ہیلمٹ کے حوالے سے ہے، پولیس والے جو ہے پہلے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں اور فوری طور پر جو اسے پکڑتے ہیں، ایک طرف کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مالی جرمانہ دیں ورنہ سیدھا تھانے میں آپ کو جانا ہوگا۔ یعنی اتنا زیادہ سختی ہے، ایک تو مالی جرمانہ حرام ہے، دوسرا جو ہے جو اس کی عزت ہے، جو اس کی حیثیت اور اس کی وقت ہے، اس کی حیثیت کو بھی جو ہے نقصان پہنچانا، تھالے میں لے جانا تاکہ وہ ذلیل ہو، وہاں بھاگے گا اور وہاں جو ہے اسے اس کی ذلت ہوگی، تو گویا کہ مالی ذلت بھی ہے اور جو اس کی عزت و حیثیت ہے اسے بھی جو ہے اسے نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو قرآن میں تو اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال جو ہے ناحق طریقے سے نہ لوں، یہ ناحق طریقے سے ہے، ناجائز طریقے سے ہے، واضح ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں دے رہا ہوتا، اس لیے جو ہے وہ رکاوٹ بنتا ہے، شور مچاتا ہے کہ یہ کیوں لے رہے ہیں بلا وجہ۔ اگرچہ قانون ہے لیکن یہ قانون جو ہے شریعت کے متوازی ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو اس میں آپ نے یہی فرمایا کہ تمہارے لیے، تم پر جو ہے تمہارا مال، تمہاری جان اور عزت و آبرو جو ہے اسی طرح حرام ہے، یعنی قابل احترام ہے۔ تمہارا مال بھی قابل احترام ہے، یعنی کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کا مال جو ہے ناحق طریقے سے لے، چاہے وہ حاکم وقت ہو، چاہے کوئی ادارے کا عام فرد ہو یا کوئی اور شخص ہو، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، اور فقہا فرماتے ہیں، میرے سامنے اس وقت جو ہے فقہ حنفی کی بڑی اہم ترین کتاب ہے فتاوی شامی، اسے کہتے ہیں رد المختار علی در المختار۔ در المختار میں عبارت ہے کہ لا یاخذ لا باخذ مال فی المذہب، عبارت جو ہے وہ یہی ہے، لا یؤخذ مال فی المذہب، صحیح مذہب یہ ہے کہ کسی کا مال جو ہے ناحق طریقے سے نہ لیا جائے۔ اسی کے تحت جو ہے علامہ شامی فرماتے ہیں قال فی الفتح وعن ابی یوسف یجوز تعزیر للسلطان باخذ المال، یعنی امام ابی یوسف ائمہ ثلاثہ میں سے، یعنی جو فقہ حنفی کے بڑے معتبر نام ہیں، امام یوسف فرماتے ہیں کہ حاکم وقت جو ہے وہ لے سکتا ہے مال کسی کا بطور سزا کے، بطور تعزیر کے، اور ایک اور جگہ پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے پاس سے نہیں رکھ سکتا، بعد میں جو ہے وہ مال جو ہے اسے واپس کرنا پڑے گا، جیسا کہ آگے بیان کریں گے۔ وَعِنْدَهُمَا وَبَاقِي الْأَئِمَّةِ لَا يَجُوزُ، صاحبین فرماتے ہیں، طرفین فرماتے ہیں، طرفین فرماتے ہیں یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد فرماتے ہیں، اور اسی طرح دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ یعنی جمہور فقہا کی رائے یہ ہے کہ کسی کا مال ناحق طریقے سے لینا، چاہے وہ حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو، جائز نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں مثل فی المعراج، دیگر کتب کا حوالہ بھی دیا، وظاہر ان ذالک، اور روایت ضعیفۃ ابی یوسف، امام یوسف سے جو قول مروی ہے وہ ضعیف قول ہے، صحیح قول وہی ہے جو طرفین کا ہے اور دیگر فقہا کا ہے، اور یہی ہے فرماتے ہیں وفی شرن بلالیت ولا یفتى بهذا لما فيه من تسلیط الظلمت علی اخذ مال غیر فیأکلونہ، فرماتے ہیں کہ امام یوسف کے قول پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، کسی صورت میں فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظالمانہ طریقے سے کسی کا مال پر تسلط اختیار کرنا ہے، قبضہ کرنے کی صورت جو ہے ملتی ہے، یعنی اس صورت میں جو ہے غیر کا مال جو ہے ناحق طریقے سے جو ہے لینے کی ایک صورت جو ہے بن جائے گی، اور واضح ہے وہ کسی کا مال ہوگا وہ کھائیں گے، یعنی حکومت وقت کھائے یا اس کے ملازمین کھائیں گے، تو یہ حرام طریقے سے، باطل طریقے سے اور ناجائز طریقے سے ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے دیگر فقہا کی آراء بھی ذکر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے، اس کے علاوہ الفقہ الاسلامی وادلتہ میں ہے التعزیر فی المال کے حوالے سے انہوں نے عنوان دیا ہے لا یجوز تعزیر باخذ المال فی الراجح عند الائمۃ، فرماتے جو راجح قول ہے، یعنی جس قول کو جو ہے ترجیح حاصل ہے ائمہ کے ہاں، وہ یہ ہے کہ کسی کا مال بطور جرمانے کے لینا جائز نہیں ہے، کیوں؟ لما فیہ من تسلیط ظلمات علی اخذ المال،
مال الناس فیاقون، وہی جو فتاوی شامی کی عبارت تھی وہی یہاں بھی انہوں نے ذکر کی ہے کہ اس سے جو ہے کسی اور کا مال ناحق طریقے سے لینا لازم آئے گا، ظالمانہ طریقے سے، واضح ہے ظلماً جو ہے کسی کا مال لینا ناجائز ہے۔ اور دیگر انہوں نے فقہا کے آراء جو ہے وہ ذکر کی ہیں، اور کہیں آگے چل کر کے ذکر کیا ہے امام یوسف کے نزدیک جو ہے وہ اگر جائز ہے بعض کے نزدیک، تو فرماتے ہیں پھر بھی یہ ہے کہ لا ان یاخذ الحاکم لنفسه ولباطل مال کما یتوهم ظلمات الا يجوز لهذا المسلمین اخذ مال احد بغیر سبب شرعی۔ ہاں کوئی اگر شرعی سبب ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ بلا وجہ جو ہے وہ لینا کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ اگر لے بھی لیتا ہے تو پھر بھی فرمایا اسے چاہیے کہ وہ مال جو ہے اسے واپس کر دے۔ یہی بات جو ہے انہوں نے ذکر کی ہے۔ اور کہیں جہاں جواز کی کوئی صورتیں ملتی ہیں تو یہاں انہوں نے بھی بیان کیا ہے کہ ان العقوبات المالیۃ منسوخۃ، فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں دلائل موجود ہیں کہ مالی سزائیں جو ہے وہ دی جا سکتی ہیں، تو فرمایا یہ حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے، گویا کہ اب ناسخ حکم یہی ہے کہ کسی کا مال جو ہے ناحق طریقے سے نہ لیا جائے۔ تو حضرات گرامی ہم دیکھتے ہیں خاص کر کے واضح ہے کہ جن لوگوں کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں وہ بیچارے محدود طبقے، محدود تنخواہ کے حامل ہوتے ہیں، تنخواہیں خاص نہیں ہوتی، اور جرمانہ جو ہے وہ 2000 تک۔ تو جس شخص کا جو ہے 2000 چلا جائے، چاہے مہینے میں ایک دفعہ ہی چلے جائے، تو اس کا مالی بجٹ جو ہے بڑا بحران کی طرف جو ہے چلا جائے گا، نقصان ہوگا، بجٹ جو ہے ڈسٹرب ہو جائے گا اور اسے تنگی ہوگی۔ اور عام طور پر جو ہے ایسے آدمی نے جو ہے وہ بہت سارے اخراجات ہیں اس کے ذمہ جو حکومت کی طرف سے ہیں، یعنی بل بہت زیادہ ہیں، اسی طرح بچوں کی فیسیں ہیں۔ عالم کفر میں یعنی یورپ میں یا امریکہ میں اگر مالی جرمانے ہیں، ٹیکسز ہیں، لیکن ان کے لیے سہولتیں بھی ہیں، نظام تعلیم مفت ہے، علاج مفت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر جب انسان بچوں کو جو ہے انہیں ماہانہ جو ہے پیسے ملتے ہیں، پھر جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو حکومت جو ہے ان کے ساتھ مالی تعاون کرتی ہے، جبکہ اس ملک کے اندر جو ہے عام آدمی کے کوئی حقوق نہیں ہیں۔ لیکن اگر اس طرح سختی کرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہیلمٹ استعمال نہیں کریں گے یا جرمانہ نہیں دیں گے اور ہم انہیں سزائیں نہیں دیں گے تو پھر یہ جرائم جو ہے وہ عام ہو جائیں گے، اور پھر جس طرح وہ سختی کرتے ہیں تو اس طرح جو ہے جو لوگوں کے حقوق ہیں، جب وہ لوگوں کو اپنے حقوق لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس طرح ہمارے ہاں کوئی سختی نہیں ہوتی، کوئی احساس نہیں ہوتا، تھانوں کے چکر لگاتے رہیں جب تک انہیں رشوتیں نہیں دیں، یا اسی طرح باقی اداروں میں جو ہے بھاگتے رہیں جب تک کہ آپ رشوت نہیں دیں گے، اس وقت تک جو ہے وہ آپ کا کام نہیں ہوتا۔ وہاں بھی تو سختی ہونی چاہیے۔ یعنی جو لوگ جو ہے عوام کے پیسوں سے، عوام کے ٹیکس سے جن لوگوں کو تنخواہیں مل رہی ہیں، انہیں بھی تو چاہیے کہ عوام الناس کو جو ہے عزت دیں اور ان کے جو ہے کام کریں بغیر رشوت کے، بغیر معاوضے کے، بلکہ پوری عزت کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے سلوک کریں، جبکہ ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کسی کا قتل بھی ہو جائے اور کہے کہ تھانے میں چلے جائیں تو تھانے والے جو ہے پہلے تو مال لیں گے۔ تو الغرض مالی جرمانہ لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور خاص کر کے پاکستان میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کچھ قوانین کو توڑ رہا ہے تو اس کے لیے سزاؤں کا یعنی ادب سکھائیں، ان کی تربیت کریں، انہیں بتائیں کہ یہ کام جو ہے غلط ہے، اس سے آپ کا نقصان ہوگا۔ لیکن اتنا مالی جرمانہ ڈال دینا، اگر آپ مالی جرمانہ دیتے ہیں تو پھر ان کے حقوق بھی پورا کریں۔ تو انشاءاللہ آگے چل کر کے بھی ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔